السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ سیاسی خبریں کچھ یوں ہیں جناب کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ آج میڈیا سے گفتگو کی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کیمروں کے سامنے گفتگو نہیں کریں گی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 3 سے 4 لوگوں کو اب تک پلانٹڈ کر کے ان سے بدتمیزی کی جا چکی ہے اور ان کے کارکنان کے خلاف جو ہے مقدمہ بھی درج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو ایک اور کیس میں سزا ہونے والی ہی ہے اور ان کو خود بھی معلوم ہے۔ آئی تھنک سو وہ توشہ خانہ کیس 2 کی بات کر رہی ہیں، اس کے کیا انسائٹس ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا جو معاملہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت گرم ہے، اس حوالے سے بھی کیا انسائٹس ہیں ان پر بات کریں گے۔ اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا چل رہا ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا ہونے والی ہے؟ عادی مجرم ہے، جرم کیے ہوئے ہیں تو سزا ہی ہوگی نا۔ کہتی ہیں عادی مجرم ہو، پہلے ہی دیکھیں کتنے مقدمات ہیں، کوئی شریف آدمی پر اتنے مقدمات ہوتے ہیں، سینکڑوں مقدمات وہ کہہ رہے ہیں جس کو وہ پولیٹیکل بیسیکلی کیسز کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ سیاسی طور پر نہیں بنایا گیا، القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے وہ سیاسی طور پر نہیں بنایا گیا، یہ مال پانی بنا رہے تھے، یہ بیسیکلی اپنے جیب گرم کر رہے تھے عمران احمد نیازی۔ آپ جیب بھی گرم کریں، یوسفزا گیلانی کی اگر اہلیہ ہار لے جائے تو وہ چوری، ٹھیک ہے، اور آپ لے کے جائیں تو وہ آپ کا حق، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور بات یہ ہے کہ انڈر ویلیو کیا آپ نے ایویلیویشن درست نہیں کرائی، آپ نے اور اس میں کیس میں سزا کیا ہے جی کہ آپ نے چیز فروخت پہلے کی اور پھر اس کی سیل پروسیڈ سے آپ نے پیمنٹ کی، اس کی توشہ خانہ میں رقم جمع کرائی، یہ 2 نمبر ہی ہیں۔ اور یوسفزا گیلانی کی اہلیہ نے اس چیز کو فروخت نہیں کیا، وہ انہوں نے بیسیکلی اپنے پاس رکھا ہے، ریٹین کیا ہے۔ ریٹینشن میں اور سیل میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات، آپ نے ایک چیز ایکوائر کرنے سے پہلے ہی بیچ دی، پھر اس کی ملکیت آپ کی بعد میں بنی ہے، تو ریٹین کر سکتے ہیں کیا؟ ریٹین کر سکتے ہیں جی آپ، لیکن آپ نے اس کے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں، آپ نے سیل پروسیڈ سے ہی اس کی رقم جمع کرائی ہے، یہ کام غلط ہے۔ آپ نے اس کو انڈر ویلیو ظاہر کیا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ مطلب اس کو ڈکیتی کہتے ہیں یا دہاڑی لگانا کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی عادی مجرم ہو تو سزا تو اس کو ہونی ہے نا جی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اب علیمہ خانم صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، اب وہ کیونکہ وہ کیس کی ہیئرنگ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے اور پھر وہ اس میں ضمانت دے دیں عمران احمد نیازی کو۔ تو علیمہ خانم کو کس نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ان کو ضمانت دیں گے؟ وہ کس طریقے سے اس بات پر کہہ سکتی ہیں کہ ضمانت ہوگی؟ مجھے تو 1% بھی امکان دکھائی نہیں دیتا کہ نااہل عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کی سسپینشن آف سینٹنس کی اپلیکیشن منظور ہوگی، الاؤڈ ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو وے، لانگ سینٹنس ہے 14 سال کی، اور وہ اڈیالہ کے چانسلر جو ہے نا وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ ہاں، آپ کو یہ لگتا ہے؟ مجھے لگتا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ جو مائنس عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس عمران خان کسی کا باپ نہیں کر سکتا، آپ اپنے اندر جو ہے وہ کہ منافقوں کو، سازشوں کو اور ایمانوں کے دشمنوں کو پہچانیں، کچھ للکار رہے تھے وہ۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، علیمہ خانم کو پکار ہے ان کی، اچھا علیمہ خانم کو پکار ہے، اوکے، کسی کا باپ نہیں کر سکتا، وہ علیمہ خانم کو کہہ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کو کہہ رہے جی ہیں؟ علیمہ خانم کو کہتے ہیں۔ علیمہ خانم اپنے بھائی کو کیوں مائنس کریں گی؟ ویسے یہ بھی تو سوال ہے نا ایک۔ اقتدار کے لیے باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بھائی بھائی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ایک الگ چیز ہے۔ اقتدار کا نشہ جو ہے نا وہ ایک بیسیکلی جنہوں نے کبھی کاؤنسل کا الیکشن نہ لڑا ہو وہ کیسے اقتدار حاصل کریں گے؟ بس خواہشات تو ہوتی ہیں نا جی، سیلف پروجیکشن چاہیے، مشہوری آپ کو چاہیے، چودراہٹ آپ کو چاہیے، اقتدار پاور آپ کو چاہیے، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ آج کی دنیا پرانے عزائم ہیں، اور میں تو کتنی جگہ آپ کے سامنے بولا ہے کہ علیمہ خانم پارٹی کو ہائیجیک کر رہی ہیں، کئی دفعہ کہا نہیں کہا؟ ہاں آپ نے کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، کب سے کہہ رہا ہوں؟ بٹ خان صاحب جب ہمارا یہ آفس نہیں تھا جہاں بیٹھے میں، ہاں جی، تو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، اس زمانے سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی کہا تھا کہ پیچھے ان کے بیکنگ مضبوط ہے، اور میں آج یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے علیمہ خانم جیل جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، چند ماہ میں، چلیں ایک اور پریڈکشن آ گئی، کیا کہہ رہا ہوں؟ علیمہ خانم جیل جائیں گی، چند ماہ میں جیل جائیں گی۔ کس کیس میں؟ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، ابھی نہیں وہ بات جو ہے نا وہ جہاں پر وہ کانسیکوینسز موجود ہیں، وہ جو چیز تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، جو کام تھا، جو جرم تھا، وہ اس کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ ابھی جو رکاوٹ پیچھے اس کے
قوت ہے نا, خالی اس کو سائڈ پہ کرنا ہے, اس کو جو ہے نا اس کی جو طاقت ہے اس کو اس کی پشت پناہی سے روکنا ہے, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا, بنو میں کل جو ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دورہ کیا. اس دورے کے دوران سی ایم کے پی کی موجود نہیں تھے, اس پر بھی بہت چمگوئیاں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, آپ کیسے دیکھیں؟ آج سوال کیا گیا ان سے, علی امین گنڈا پور سے, علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ سوال کیا گیا, لیکن علی امین گنڈا پور نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ تم نے کہ شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں وطن عزیز کے اوپر, ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر کے تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ ہم نے کاز دیکھنا ہے, مسئلے کا حل نکالنا ہے, ڈرامے بازی کرتے ہو. چیف منسٹر صوبے کے, اس صوبے میں قیام امن کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اور تم جو ہے ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے, ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. یہی بات ہے نا, اور کیا بات ہے؟ لا اینڈ آرڈر تمہاری ذمہ داری ہے مسٹر چیف منسٹر. یہ چیف منسٹر جو متعلقہ چیف منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے, اور پھر آپ اس سے بھی غافل ہو, اور پھر آپ آپریشن کے بھی خلاف باتیں کرتے ہو. پھر آپ کہتے ہو جی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی جرگے کرنا میرا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ رنگ بازی بند کرو. افغان قونصل جنرل کے پاس جا کے ملاقات کر سکتے ہو, لیکن شہداء کی جو ہے وہ میتوں کو کندھا نہیں دے سکتے, ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. یہ لفاظی ہے جی, یہ سیاست مت کرو. وہ جو خون دے رہے ہیں, جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک پر, اس ملک کو اپنا خون دے رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے یہ تم نے رویہ رکھا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے, جو دل کرتا ہے کرو. یہی ہے نا, پھر کم از کم سیاست کم از کم ٹوپی ڈرامہ تو نہ کرو. بالکل. اچھا, ایک اور چیز جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیر بحث ہے, وہ ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا ایشو, جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کی جو 11 ستمبر کی فوٹیج فراہم کرنی ہوئی, اب بقایا درخواست بھی دائر کر دی ہے. اس پر میں چاہوں گی آپ نے کچھ. دیکھیں, انہوں نے ورک پلیس ہراسمنٹ کمیٹی کو جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے. جسٹس سمن رفت اس کمیٹی کی سربراہ ہیں, جہاں پر انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, یعنی اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں, ان کے خلاف جو شکایت درج کرانے کا ایک ہی یونیک فورم ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اور ورک پلیس ہراسمنٹ کمیٹی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. پہلی بات, وہ یہ انکوائری کر نہیں سکتی. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی امپلائی نہیں ہے, وہ ملازمہ نہیں ہے, ملازمت اختیار نہیں کی ابھی. سو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ ان کو معلوم ہے, لیکن انہوں نے میڈیا پلے کیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک جو شکایت ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی دائر کر دی ہے, جو کہ ایک اپروپریٹ فورم بنتا ہے. اس کا متعلقہ فورم وہی بنتا ہے جہاں پر اگر آپ کے کوئی گریوینس ہیں تو آپ اپنی جو درخواست ہے وہاں دے سکتے ہیں, اپنی کمپلین وہاں رجسٹر کرا سکتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے دے دی ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ اس کا دائرہ اختیار ہے, وہ کب اس کو دیکھتا ہے, وہ اس کی یعنی پہلی جانچ پڑتال کے بعد کیا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شکایت ٹھوس ہے, اس کے اوپر مزید پیش رفت ہونی چاہیے, کونسل کے سامنے ایجنڈے میں پیش کرتا ہے, یا اس کو وہیں سے ختم کر دیتا ہے. جو ان کی وضاحت آئی تھی کہ وہ میری بیٹی جیسی ہیں اور اس طرح سے, یہ اس میں کیا رول پلے کرے گا ان کی کمپلین کے خلاف؟ دیکھیے, انہوں نے کوئی ایسی بات نامناسب لفظ ادا کیا نہیں, لیکن اس کو جس طریقے سے ایکسٹریم میئر لے رہی ہیں ایمان حاضر مزاری, تو میں نے تو اپنے 13 ستمبر کے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ بھی اب گرفتار ہو جائیں گی, لیکن فوری گرفتار نہیں ہوں گی, کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا بھی کاز آف ایکشن آلریڈی ہوا ہے. وہ پرانی چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں, ابھی مزید وہ کیا کریں گی وہ میں نہیں, لیکن پرانی چیزیں ان کی جو ہوئی ہوئی ہیں اس پہ ان کی گرفتاری ہونے والی تھی, جو میرے خیال سے ابھی تھوڑا عرصہ اب رک گئی ہے. کیونکہ انہوں نے یہ جو چیف جسٹس کے خلاف یہ کارروائی کر دی ہے تو تاثر یہ ملے گا, کیونکہ چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے کیا ہے, تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ان کو اب وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اب لہٰذا ایمان حاضر مزاری کو ایک بریتھنگ اسپیس مل چکی ہے. میں نے اس ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے اعتدال کے راستے پر آئیں, آپ ایکسٹریم میجرز نہ لیں, نہ اتنے میٹھے ہوں کہ جو ہے وہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کر دے, کیا کہتے ہیں یار, نگل لے. ہاں نگل, ہاں, اور نہ کڑوے ہوں کوئی تھوک دے. ہاں, نہ اتنے میٹھے ہوں کہ کوئی آپ کو نگل لے, اور نہ اتنے کڑوے ہوں کوئی تھوک دے. تو بات میں نے ان کو یہی کہی تھی کہ آپ بیسیکلی اعتدال کا راستہ لیں, لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ ایکسٹریم میجرز لے رہی ہیں جس کے کانسیکوینس ان کو فیس کرنے پڑیں گے. اب ہونے کو کوئی نہیں ڈال سکتا, لیکن کیا مجھے ایمان مزاری کی کچھ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, اور کچھ باتیں ان کی مجھے ظاہری بات ہے میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن کچھ باتیں ان کی ایسی ہیں جو کہ وہ
مطلب دیکھیں کچھ چیزیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح وہ کر رہی ہیں. جس طریقے سے وہ انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, وہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. بینچ اور بار کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. ایک ایلڈرلی جو ہے وہ کے طور کے اوپر انہوں نے کو بات سمجھانے کی کوشش کی. ہم نے عدالتیں دیکھی ہوئی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحبان کیا کچھ کرتے رہے ہیں, ہم نے مختلف عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں یا دیگر عدالتوں میں دیکھا ہوا ہے. مختلف ججز کے مختلف جو ہے وہ وکلا کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے رہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کا ایکسٹریم میجر لے رہی ہیں تو ٹھیک ہے, وہ لے لیں. اس کے خلاف چیف جسٹس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اچھا, وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ان کا. لیکن یہ ہے کہ خود کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو ان کا پریویس کانسیکوینس تھا, میرے خیال سے اب اس کے اوپر جو ان کو ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے جو کورٹس کا آپ کی پروٹیکشن تھی, وہ پروٹیکشن اب ان کے پاس نہیں رہے گی. اچھا, یہ ان کو کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. اچھا یہ بتائیں جی, یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ یہ اتنا سوشل میڈیا پر کیوں؟ دیکھیں جی, اگست کے جو بلز ہیں وہ معاف کر دی ہیں پرائم منسٹر پاکستان نے, اور یہ بڑا اچھا جسچر دیا ہے. مطلب آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ. پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ وفاقی حکومت کا فرض ہے. کل اعلان کیا نا انہوں نے, اور یہ دیکھیں اچھی بات ہے نا جی. وہ آلریڈی لوگ مصیبت زدہ ہیں اور ان کو ایک ریلیف مل گیا ہے. یہ ریلیف میرے خیال سے ان کی تمام مشکلات کو ختم تو نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم مزید مشکلات کو نہیں بڑھائے گا. تو یہ ایک بڑا پن ہے جی, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ان کا فرض تھا. اور آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد کچھ ایک ٹھوس بڑا پیکج جو ہے وہ لانے کے حوالے سے سوچ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, کہ آنے والے چند ماہ میں ان کے ساتھ جو ہے کیا رعایت دے سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں وسائل محدود ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت جو بھی حصہ ڈال سکتی ہے وہ اچھی بات ہے جی. نہ کہ اس کو جو ہے مکمل پس پشت ڈال دیا جائے کہ جی آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر ہے اور ہم کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتے. اس کے مقابلے میں بہت اچھا عمل ہے, لیکن مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے.